السلام علیکم. محمد رضا صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 5 دسمبر 2024 جمعرات کا دن ہے، اور آپ لوگوں کے لیے صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نظام کس طرح تباہی و بربادی کر رہا ہے. عام بندے کا اس نظام انصاف پہ، پولیس کے نظام پہ، انتظامیہ کے نظام پہ اب اعتماد کیسے برقرار رہے گا، وہ میں تفصیلات بتاؤں گا آپ کے سامنے سے کہ کس طرح عمران خان کا پرچے درج ہو رہے ہیں. اور کمال کی بات ہے، اور سندھ کابینہ نے اب یونیورسٹیوں کے اندر جو بندر پان کرنے کا وہ سوچ لیا ہے کیا کرنا ہے. ایک بڑا اہم معاملہ ہے کہ چائنا، حکومت چائنا یا چائنا کی جو کمپنیز ہیں ان کو ٹرینڈنگ پروسیس میں آؤٹ رکھا گیا ہے. اور اس میں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن نے کیا کہا ہے، پھر نظر بندی کا جو قانون ہے اس کے حوالے سے کیا کچھ ہو رہا ہے، وہ سارا آپ کے سامنے رکھیں گے. اور مقصد صرف آپ تک ہے کہ آپ کو آگاہی کرتے رہنا کہ حالات کس سمت میں چلتے ہیں. سب سے پہلی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں وہ عمران خان صاحب کے خلاف مقدمہ اسلام آباد میں جو ہے. اب دیکھیں حالات کیا ہیں، واقعات کیا ہیں. سپتمبر 2024 عمران خان اسلام آباد میں 42 مقدمات درج تھے. صرف کتنے تھے؟ 42. اکتوبر میں یہ تعداد بڑھ کے 62 ہو گئی، اور نومبر دسمبر میں یہ 76 ہو چکی ہے، 76. یعنی اب تعداد جو ہے اس وقت 76 پہ پہنچ چکی ہے. اور عمران خان کھڑا ہے آج بھی. میں بار بار کیا کہتا ہوں، عمران خان آج بھی اس سسٹم کے خلاف کھڑا ہے اور جنگ لڑ رہا ہے، اور وہ پیچھے نہیں ہٹا. یعنی جو چاہتا تو یہ بڑا کچھ ہو سکتا تھا، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹا. سندھ کابینہ کے حوالے سے بات پہلے آپ کے سامنے کر لیں، پھر آگے لے کر چلتے ہیں اس کو. سندھ کابینہ نے قانون منظور کر لیا ہے کہ یونیورسٹیوں میں وائس چانسلر کے 21 گریڈ کا بیوروکریٹ بھی اہل ہوگا، اور اہلیت کے لیے ساتھ انہوں نے وہ کہہ دیا ہے کہ جو پی ایچ ڈی کی شرط تھی نا وہ بھی ختم کر دی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نظام کیا کر رہا ہے، کیا کرنے جا رہا ہے، اور یہ کیا کر کے رہے گا، کیا گل کھلائے گا. آپ کو سمجھنا آنا چاہیے نا. نئی ذہنی نسل کی ذہن سازی اور اب سائنسی بنیادوں پر ہو سکے گی، یا ہمارے بچے اب ڈکٹیٹرشپ والی سوچ لے کر نکلیں گے. اور پی ایچ ڈی کی شرط ختم ہونے کو اور اہلیت کا جو معیار ہے وہ داغدار ہونے سے کیسے بچایا جا سکے گا. اور آپ کو یاد ہے ماضی میں بھی مریم صفدر جو ہیں وہ وائس چانسلر کی انٹرویو لیا کرتی تھی، یاد آیا آپ کو؟ یعنی اس سلاٹ کے لیے اگر کوئی ہے تو اس سلاٹ کے حوالے سے انٹرویو وہ لیا کرتی تھی. اگلا جو معاملہ ہے نظر بندی کا، آپ کو پتہ ہے قانون میں نے چیلنج کیا ہوا ہے. سیکشن 3 اس پر عمل درآمد روکا ہوا ہے. اس کی ایڈوکیٹ جنرل پنجاب یا حکومت پنجاب نے سپریم کورٹ میں اپیل فائل کی ہوئی ہے. انٹرم آرڈر کے اگینسٹ اپیل لائے، کیسے کرتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہے. لیکن سیکشن 3 جو ہے وہ تباہی و بربادی کر رہا ہے. آئینی بینچ بیٹھا ہوا ہے وہاں. آئینی بینچ نے پہلے کے کیسز ہے وہ ختم کرنے ہیں، اور اس کے بعد سننا اب یہ بھی کیا بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایڈوکیٹ جنرل آج بھی پیش نہیں ہوئے تھے، تو میں نے عدالت کے سامنے رکھا تھا کہ میں نے کہا اس قانون پہ عمل درآمد کے حوالے سے آگے بتائیں نا کیا کیا انہوں نے. یعنی اسے آگے لے کر کیا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، ذرا پتہ چلنا چاہیے. قوم کو بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ ملک کس سمت میں آگے جا رہا ہے. لیکن آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ حالات واقعات کس طرح ہیں. آئینی بینچ کا بہت بڑا فیصلہ آ گیا. اب آئینی بینچ نظر یہی آ رہا ہے کہ آئینی بینچ اب جس طریقے سے چیزوں کو لے کر جا رہا ہے، اور پی آئی کے نجکاری کے خلاف حکم امتناع واپس لے لیا. پی آئی کے نجکاری ہو سکے گی تو حکومت وقت جس طرح کا چاہ رہی تھی اس طرح کے فیصلے وہ متوقع ہو رہے ہیں. یعنی حکومت یہی چاہ رہی تھی، حکومت نے تو اور آگے کام خطرناک کر دیا ہے. لاہور ہائی کورٹ کے اندر یعنی آپ نے جب تک متعلقہ محکمے میں پہلے نہیں جائیں گے وہاں بیٹھ کر گریونس ریڈریسل کمیٹی اویل نہیں کر لی ہوگی آپ نے، اور تب تک آپ کو آگے چل نہیں سکتے ہیں. یعنی ہائی کورٹ کے دروازے بند کر دیں آپ. پہلے یہاں حال یہ ہے 1,80,000 سے زیادہ جو ہے وہ اعتراض کیس پہ جا چکے ہیں. یعنی عوام کی درخواستوں کے اوپر اعتراض لگ رہے ہیں، اور عدالتوں میں ریٹیں جو ہے نا وہ 80,000 کے قریب ہیں، جو لاکھوں کے قریب ہوا کرتی تھی ایک دور کے اندر. تو حکومت کو تو آسانی ہے.
حکومت کو تو حکومت کے سامنے اگر کسی نے پوچھنا تو عدالتوں نے پوچھنا تھا. اب عدالتیں آپ کے سامنے ہیں کہ عدالتوں کی مرضی ہے کہ عدالتیں جس طرح کام لے کر چل رہی ہیں وہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ عدالتوں نے اپنے آپ کو، اور یہ بھی ایڈمنسٹریٹو کمیٹی اور ججز نے یہ فیصلہ کیا ہے. اسی طرح کو فنڈیڈ پیسوں کے کانٹیکس میں یہ باتیں آتی تھی، اس میں بھی آ گیا کہ رجسٹرار آفس اعتراض لگائے اس کے اوپر. اب اسی کمیٹی نے جو فیصلہ دے دیا، رجسٹرار آفس پابند ہے اس بات کا. وہ ایسے ہی اس طرح کے پہلے بھونڈے سے کئی ایسے اعتراض لگتے ہیں کہ قابل سماعت ہے یا نہیں، وہ رجسٹرار آفس فیصلہ کرتا ہے. ان کا کیا ہو گیا جی؟ ٹھیک ہے نا جی. اور اب جو کہانی نئی ایک چل رہی ہے وہ آپ سمجھیے شہباز شریف کی قربانی دینے کی تیاری ہو چکی ہوئی ہے. اور میں بہت پہلے یہ بات کہہ رہا تھا آپ کو، اور فرضی 2025 میں قومی حکومت بنانے کی طرف باتیں چل رہی ہیں، اور 4 وزراء شامل کرنے کا پی ٹی اے میں بھی خاکہ بنایا گیا، اور خان صاحب کو شاید آفر کیا جا رہا ہے، اور انہیں بنی خالہ شفٹ کیا جائے گا. پہلے 6 ماہ وہ چپ بیٹھیں گے، ان کے تمام کیسز ختم ہوں گے، اس کے بعد وہ سیاست وغیرہ شروع کر لیں گے، اور 2 سال بعد الیکشن کروا. یہ بڑے عرصے سے باتیں چل رہی ہیں. اس پہ عمران خان مانتا ہے یا نہیں کرتا؟ ٹھیک ہے نا جی. اور پنجاب جو ہے وہ مریم صفدر کے ہاتھ میں رہنی چاہیے. یہ مریم صفدر کی ذمہ داری یا انہوں نے اس حوالے سے لگایا ہے. آج ایک بات اور میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں، چائنیز کمپنی کو یہاں پر ہیلتھ کے پروجیکٹ میں پنجاب میں ٹینڈر میں، یعنی انہوں نے ٹینڈر کرنے کی اجازت نہیں تھی. چیزیں سستی بھی اچھی بھی. 2 سال سے میں کوشش کر رہا ہوں پر میں کامیاب نہیں ہو سکا. اب چائنیز کمپنی خود آ گئی ہے، جسٹس جواد حسن کے پاس لگی، اور وہ لفظ بڑے ریمارکس بڑے زبردست ہیں. آج دیباچہ جب پڑھا تو لکھا ہوا ہے عدلیہ کی آزادی فلی سیکیورڈ ہوگی، انڈس آف انڈیپینڈنس، یہ دیباچے میں لکھا ہوا ہے. اور فرینڈلی تعلقات ہیں حکومتوں کے ساتھ، آپ نے یہ سارا رکھنا ہے. اور لیکن آپ نے یہ تو کوئی طریقہ نہیں، WTO گیٹ وغیرہ، اور یہاں وہ چائنیز کو نکالا ہوا ہے، آئی ڈیپ والوں نے نکالا ہوا ہے، اور محکمہ صحت نے نکالا ہوا ہے. اس پہ اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹس کیا ہے کہ وہ عدالت کی معاونت کریں، اور پنجاب حکومت کو کہا ہے کہ وہ لے کر آئے کہ ابھی تک کیا حالات کیے ہیں. 15 دن کا غالباً نوٹس ہوا ہے اس کے اوپر، اور انشاءاللہ آگے سماعت ہوگی. ٹھیک ہے نا جی. اور اب بڑی زبردست بات ہے، آج کل جو مریم صفدر کے اچھا صحافی وہ ہے جو عمران خان کو دہشت گرد اور بشرا بیوی کو جادوگر نہیں قرار دے. ابھی تک کوئی ایویڈنس نہیں آ سکی. نون لیگ کی حامی حکومت سے اختلافات کرنے والے صحافیوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پیچھے پڑے ہیں. اور ان سب کو جو مریم صفدر جو ہے نا کئی دفعہ اپنا ٹائیگر قرار دے چکی ہے. حامد بھی یہی بات کر رہے ہیں، اور میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ایسی باتیں ہیں. اور اللہ کرے کہ یہ چیزیں بہتری کی طرف چلی جائیں. لیکن یاد رکھیے گا، میں نے 9 مئی اپنا 26 نومبر والا کا میں نے حال آپ کو بار بار بتایا، مختلف ٹی وی چینلز پہ ہر جگہ میں کہتا ہوں کہ اس کے لیے ایک باقاعدہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. جوڈیشل کمیشن حقائق تک پہنچے، اس کے منطقی اینڈ تک پہنچے، چیزیں ساری سامنے آ جائیں گی. اس طرح نہیں، اب الزامات کوئی نہیں ہے، جو کوئی بھی کہہ رہا ہے وہ ان کا نقطہ نظر اپنا ہے کہ وہ یہ بات ساری کر رہے ہیں، لیکن اس کے اصل حقائق جاننا بہت ضروری ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.